الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے ہم نے قربانی کے بارے میں بہت سے سوالات اور اس کے جوابات ہم نے دیے تھے۔ آج مسائل کا سلسلہ اب شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ جو آئے گا وہ 9 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن صبح فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک کل 23 نمازیں ہیں، اور عید کی نماز کو ملا لیں تو 24 نمازیں ہیں، جس میں تکبیر تشریق کا پڑھنا یعنی فرض نماز کے بعد جو نماز جماعت سے پڑھی گئی ہو، چاہے شہر میں دیہات میں مقیم ہو کہ مسافر ہو، کوئی بھی ہو، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی تو ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ سے لے کر 13 کی عصر تک ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسی بہترین قربانی اور اس واقعے کی یاد ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر خواب دیکھنے کی بنیاد پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ اللہ تو صرف قربانی اور یہ نمونہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا خلیل میرا ابراہیم اپنے لخت جگر نور نظر کو میرے نام پر قربان کرتا ہے یا نہیں۔ تو جب لٹایا اور چھری چلانے لگے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ جنت کا میڈھا اور جنت کا جانور لے کر جاؤ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن نے کہا کہ بڑا جانور لے کر جاؤ۔ تو حضرت جبریل جب پہنچے تو وہیں سے تاکہ یعنی متوجہ کرنے کے لیے کہا اللہ اکبر، اتنا پڑھا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے سنا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا تو جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جو پیارا بیٹا جو ذبح ہونے کے لیے اللہ کے نام پہ تیار تھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، تو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تینوں اللہ کے بندوں کا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک کے لیے اس کو واجب کر دیا۔ تینوں کے عمل کو قیامت تک کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں کے جملوں کو جمع کر کے اب کہہ دیا جب بھی عرفہ کا دن آئے گا، ایام تشریق آئیں گے تو ہر مسلمان جو بھی مجھے ماننے والا ہے اور میرے سامنے اپنی پیشانی جھکائے گا اور جماعت سے نماز پڑھنے آئے گا تو اس کو ایک مرتبہ کہنا ہر فرض نماز کے بعد یہ واجب ہے۔ اس لیے بدھ کے دن سے انشاءاللہ جو بدھ آ رہا ہے وہ 9 تاریخ یوم عرفہ ہوگا، اس دن سے فجر کی نماز سے یہ تکبیر تشریق کا عمل شروع ہوگا، اور 13ویں کی عصر تک یعنی اتوار جمعرات جمعہ سنیچر 3 دن تو بقرعید کے ہیں، چوتھا جو دن ہے عصر کا اتوار کے دن عصر تک 23 نمازوں میں اور عید کی نماز کو شامل کر لیں تو 24 نمازوں میں اس کو ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور
زور سے پڑھنا واجب ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو حضرت اپنی آواز کو نکالنے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ میری آواز کیسے نکلے گی، نہیں نکالے گا تو گناہ ہوگا، آواز نکالنی پڑے گی۔ یہاں پر تواضع اور ترازو کو توڑ پھوڑ کے رکھنا پڑے گا، اپنی کیا کہتے ہیں شان کو یہاں گھٹانا پڑے گا۔ پڑھنا واجب اور زور سے پڑھنا واجب دونوں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلائیں، گلا پھاڑ دیں۔ چلانا واجب نہیں ہے، سمجھ لیں ہر مسئلے کو۔ چلانا واجب نہیں، زور سے پڑھنا واجب، آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ صرف پڑھنا واجب نہیں، پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ علیہ آواز سنائی دے۔ بہت سے لوگ چلاتے ہیں ایک دم بالکل، تو چلانا بھی منع ہے۔ کوئی کیا مطلب کیا کہتے ہیں مارکیٹ لگا ہوا ہے، مچھلی مارکیٹ لگی ہے، اعلان کر چلا رہا ہے، گلا پھاڑ رہا ہے، عبادت نہیں ہے اس کے انداز میں۔ وہ تو آواز بلند کرنے کا، کیونکہ دور سے حضرت جبریل نے آواز دی تھی، چلا نہیں رہے تھے، آواز زور سے لگائی تھی، چلانا اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے دیکھو اللہ کو کتنی ادا پیاری ہوئی، صرف تکبیر تشریق تو انہوں نے پڑھا تھا، لیکن کہا کہ جو جس انداز سے پڑھا تھا وہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ صرف پڑھا تھا نہیں، حضرت جبریل نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام، تینوں بزرگوں نے تھوڑا آواز سے پڑھا تھا، تو کہا جو پڑھا تھا وہ نہیں چاہیے، وہ تو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادا بھی چاہیے، ان کی ادا، ان کا انداز کہ تھوڑا آواز سے پڑھنا ہے تو آواز سے پڑھا جائے گا۔ کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہے، کسی کی رکعت چھوٹ گئی، وہ اپنی رکعت پوری کر رہا ہے، تو پوری کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آواز سے پڑھیں۔ وہاں جو ہے یعنی توازن نہ دکھائے کہ میں کیسے آواز نکال سکتا ہوں، تو آواز ہماری پھر کہیں اور نکلے گی جب یہاں نہیں نکالیں گے تو خیر۔ اور دوسرا کہ 3 مرتبہ بدعت ہے، 3 مرتبہ ثابت نہیں، اسی لیے بہت سے لوگ 3 مرتبہ چلاتے ہیں، جسے مسافے میں بھی اور گلے ملنے میں بھی 3 مرتبہ، کہ 1 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ نہیں، تیسرے مرتبہ میں انتقال ہو جاوے۔ پیٹ اور گلا نہیں ملاتے، سینہ ملاتے ہیں تاکہ جو بیچارہ کمزور آدمی ہو 3 دفعہ میں تو جان اس کی نکل جاوے، تو 3 دفعہ ثابت نہیں، نہ 3 دفعہ پڑھنا ہے نہ 3 دفعہ گلے ملنا ہے خیر۔ اور عورت مستورات ہیں، گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی واجب ہے، لیکن عورت زور سے نہیں پڑھے گی، آہستہ پڑھے گی۔ عورت کی آواز سطر ہے، چھپانا ہے، اسی لیے ان کو آہستہ، یعنی ان کو بتایا جائے کہ آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے 1 مرتبہ فرض نماز کے بعد خیر۔ اور عید کے دن بھی، عید کی نماز کے بعد بھی یہ پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسائل کی طرف۔ قربانی کن مالوں میں واجب ہے؟ تو ہر سال ہم سنتے آتے ہیں کہ 5 طرح کے مالوں میں قربانی واجب ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، بزنس کا مال نمبر 4، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان اور مال۔ سونا، چاندی، نمبر 3 پر روپیہ پیسہ، نمبر 4 پر بزنس کا مال جس کو آدمی بیچتا ہے، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ دیکھو زکوٰۃ میں یہ 5واں مال ضرورت سے زیادہ والا استعمال میں یعنی شامل نہیں ہو رہا تھا، لیکن قربانی کے نصاب میں یہ شامل ہوگا، اور نصاب وہی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی۔ آج گرام چلتا ہے تو 612 گرام چاندی اگر 70 کے اوپر بھاؤ چل رہا تھا، 74، 75، 76 اس طرح کا بھاؤ چل رہا تھا، تو آپ 612 گرام چاندی کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اگر 76,000 مانے تو 500 گرام کا 38,000 ہو گیا، پھر 100 گرام 112 گرام اور جوڑ لیجیے۔ بہرحال 42-43 ہزار روپے تقریباً جو ہے بنتے ہیں، 42 سے 43 ہزار کے آس پاس یہ بنتا ہے، یہ نصاب ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہی نہیں کہ 612 گرام چاندی ہو تو ان 5 طرح کے مالوں میں سے 1-2 طرح کا مال ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روپیہ پیسہ ہے، کچھ جو بزنس کا مال ہے، اگر نہیں ہے تو بھی چلے گا، 1-2 طرح کا مال ہے، اس کو ملایا اور اس سے ہم جو ہے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں۔ مثلا آدھا تولہ سونا تھا اور 20,000 کیش پڑا ہوا ہے، حساب لگا لیجیے آدھا تولہ کا بھاؤ کیا ہے بھائی، کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ 60-65 کتنا چل رہا ہے؟ 60 کے اوپر ہی چل رہا ہے نا،
جی 55 ہو گیا، تو بہرحال 55,000 ہے تو یعنی آدھا کر لی 27-28,000 یہ ہو گیا، اور 20,000 کیش پڑے ہیں تو 48,000 ہو گئے، 28 وہ اور یہ 20 یہ، تو 612 گرام چاندی اس سے خرید سکتے ہیں، یعنی 42-43,000 اس سے بڑھ گیا نا، تو قربانی واجب ہے۔ اور پھر قربانی کے نصاب میں 5واں مال میں نے بتایا جو ضرورت سے زیادہ سامان چیزیں پڑی ہوئی ہیں، گھروں میں بہت سے لوگ رکھتے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں جو سال میں کبھی 1-2 مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، سال میں 1-2 مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، تو وہ بھی نصاب میں جوڑ لی جائیں گے۔ ایسے ہی سامان فرنیچر کے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، جو استعمال میں آ رہے اس کا مسئلہ نہیں، لیکن جو استعمال میں نہیں آتے تو ان کی قیمت بھی نصاب میں جوڑ لی جائے گی۔ اور خرافات کے جو آلات ہیں، ٹی وی اور وی سی آر اور فلاں اس کو تو آنکھ بند کر کے نصاب میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب بتائیے کتنا یعنی آسان ہے اور جلدی سے یہ قربانی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اور قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر آدمی دھیان دے۔ تو عام طور پر جو آدمی آج کل محنت کر رہا ہے، کھا کما رہا ہے، اس کے پاس قرضہ نہیں ہے، اور عورتیں ہیں، مستورات ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور پھر ضرورت سے زیادہ سامان میں نے بولا ہے، لہذا روٹی کپڑا مکان، کھانے پینے کی ضرورت، رہنے کی ضرورت، استعمال کے کپڑوں کی ضرورت، سواری کی ضرورت، ان کو نکالنے کے بعد کپڑے کے اندر عام طور پر احتیاط والا مسئلہ اور فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ 3 جوڑی کپڑے ضرورت کے، اس کے علاوہ ایکسٹرا ہیں، یہ فتویٰ بھی ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو استعمال میں آتا ہے وہ سب ضرورت کا ہے، لیکن دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 جوڑی کپڑا تو ضرورت کا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ سب ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک عام روزانہ کا کپڑا، ایک جو ہے تھوڑا کہیں جانے کا کپڑا، اور تیسرا جو ہے کہیں بڑا فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو تو وہاں کے لیے۔ تو 3 جوڑا کپڑا سب سے ادنا، میڈیم اور اعلیٰ، یہ تو ضرورت کا ہے، باقی سب ایکسٹرا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ 20 جوڑی، 30 جوڑی بہت سے لوگ کپڑے سلاتے ہیں، اور مستورات کے پاس تو ایک جوڑی 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے کپڑے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو آپ یعنی کپڑوں کا نصاب آپ جوڑیں گے، زیور کو جوڑیں گے، آٹومیٹک جو ہے 43,612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جائے گا۔ اس لیے عام طور پر جو شادی شدہ عورتیں ہیں، مستورات ہیں، تھوڑا بہت زیور ان کے پاس ہوتا ہی ہے، تو وہ زیور اور ضرورت سے سامان جو بھی پڑا ہوا ہے اس کو ملائیں گے تو عام طور پر 43,000 پہنچ ہی جائے گا، کوئی بڑی رقم نہیں ہو۔ پھر کس نے کہا کہ آپ پورا بکرا ہی کریں؟ اگر مشکل سے آپ نصاب کے مالک بن رہے ہیں، زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس مال، کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ کسی جانور میں، بڑے جانور میں حصہ لے لیں اور اپنا واجب ادا کریں، لیکن کریں تو چونکہ قربانی میں جو ادا کرنا ہے وہ طے ہیں۔ کروڑ پتی کے لیے بھی ایک ہی قربانی ہے، لکھ پتی کے لیے بھی ایک ہی قربانی ہے، اور جو مشکل سے نصاب کا مالک بنا اس کے لیے بھی ایک ہی قربانی ہے۔ تو چونکہ قربانی کے اندر جو ادا کرنا ہے وہ طے ہیں، اس لیے اس کا نصاب آسان رکھا گیا، جلدی سے واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں چونکہ زکوٰۃ مال جتنا بڑھے گا زکوٰۃ بڑھے گی، جو کروڑ پتی اس کو کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 40واں حصہ اس کا، جو لکھ پتی ہے اس کو لاکھوں کی سب کا حساب کر کے 40واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو وہاں چونکہ مال بڑھے گا تو زکوٰۃ بڑھتی ہے، لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مال بڑھ رہا ہے تو آپ کی قربانی 2 ہو جائے، کروڑ پتی کے لیے 3 قربانی کرنی پڑے گی اور لکھ پتی کے لیے 2 کرنی پڑے گی، اور جو مشکل سے نصاب کا مالک بنا اس کے لیے 1 کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو کہ لکھ پتی ہو کہ مشکل سے نصاب کا مالک بنا ہو، قربانی تو ایک ہی واجب ہے، چاہے وہ جانور لاوے کہ حصہ لے ہوئے۔ تو چونکہ یہاں طے ہیں، جو ادا کرنا ہے قربانی میں وہ مقدار طے ہیں، ایک جانور یا ایک حصہ، اس لیے اس کا نصاب آسان رکھا گیا کہ جلدی سے واجب ہو۔ یہاں سال گزرنا بھی ضروری نہیں، عید کے دن کوئی نصاب کا مالک بن گیا، بقرہ عید کے دن اسی دن نصاب کا مالک بنا، قربانی واجب ہے۔ کہیں سے پیسے آ گئے اور جو ہے وہ نصاب تک پہنچ گئے اور وہ مالک بن گیا تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس وقت نصاب باقی رہے گا تو، نہیں ہے تو نہیں۔ خیر، تو میں غلط مدد کرنا نہیں چاہتا، صاف صاف کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں کانٹیکٹ کر کے بعد میں جو ہے مل کر اپنا مسئلہ رکھ کر اپنی صورتحال اپنے مال کی سامنے رکھ کر وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، سال میں 1 مرتبہ یہ واجب ہم پر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے،
اور یہ گویا ہماری اولاد کے بدلے میں قربانی ہے. یہ جانور کی قربانی گویا ہماری اولاد کے بدلے میں ہے. اپنے لختی جگر کو ہم قربان کر رہے ہیں. وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اولاد کو نہیں لیا، اس کے بدلے میں جانور کو اللہ نے طے کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2-3 ہزار روپے، 4 ہزار روپے یا 1500 2000 روپے میں حصے مل جاتے ہیں. تو سال میں اتنا خرچہ کرنا آپ ڈیوائڈ کرو 360 دن پر، تو ایک دن کا کتنا روپیہ نکلتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، اگر 3000 3500 کا بھی حصہ ہو، کوئی جانور آپ لا رہے ہیں اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، تو مشکل سے روز کا کتنا ہوگا؟ 10 روپیہ ہو رہا ہے خالی ایک دن کا. مشکل سے 10 روپیہ ہو رہا ہے. اور اگر حصہ لے رہے ہیں 1500 والا تو 5 روپے بھی ایک دن کا نہیں ہو رہا ہے. ارے 5 روپیہ بھی نہیں بن رہا ہے، 3-4 روپے بن رہا ہے. تو اتنا بھی اگر مسلمان اللہ کے نام پر قربانی نہ کرے تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم یاروں کی اور دوستوں کی محفلوں میں سیٹرڈے کے دن، سنڈے کی نائٹ میں ہزاروں روپے یوں دوستوں کی دعوتوں میں اور واہی تباہی میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ سال میں ایک مرتبہ میرے رب کا فریضہ ہم پر واجب ہو رہا ہے، اور وہ بھی اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ پورا جانور آپ نہیں کر سکتے تو ایک حصہ لے سکتے ہیں. ایک حصہ لے کر قربانی کر لیں. اس کے اندر بھی ہم آناکانی کریں، یہاں پر ہی اپنی چالاکی اور ہوشیاری چلائیں، عقل چلائیں، تو یہ نہیں چلنے والا. انسانوں کو تو میں اور آپ خاموش کر سکتے ہیں، لیکن اس رب کے بارگاہ میں جو ہماری عقلوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ نصاب کا میں نے بتا دیا حساب آپ کو. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں معلوم کر سکتا ہے. اور عورتوں پر، مستورات پر تو قربانی عام طور پر جو شادی شدہ ان پر واجب ہوتی ہی ہے. زیورات اتنے ہوتے ہیں، اگر آدھا تولہ سونا بھی ہے اور کوئی 10-20 ہزار کیش پڑے ہوئے ہیں تو نصاب کو پہنچ گیا. آپ اندازہ لگا لیجیے نصاب کو ہو جائے گا. 43,000 روپے دو، 612 گرام چاندی کا جو نصاب ہے 42 سے 43,000 روپے وہ پہنچ جائے گا نصاب کو. اس لیے قربانی اپنے گھر میں جائزہ لینا چاہیے، اور حساب کتاب کر کے اور جائزہ لے کر پھر سب کی قربانی، سب کا واجب ادا کرنا چاہیے. اب کرتے کیا ہیں کہ گھر میں جو ہے 4 ممبر ہیں، چاروں جوان ہیں، لڑکے، سب اپنا سب کا بینک بیلنس ہے، سب کاروبار کر رہے ہیں، اور ابا بھی ہیں، ابا کے پاس بھی بینک بیلنس ہے. اب لائیں گے شاندار بکرا 50,000 کا، 60,000 کا. اوہو، محلے میں بولے بہت اچھے ہیں لوگ ماشاءاللہ، اللہ کے نام پر جو ہے اتنا شاندار بکرا، 60,000 کا، 70,000 کا اور لاکھ کا. پھر نمائشیں ہوتی ہیں، ستیہ ناش کرتے ہیں، ویڈیوگرافی. اس کی بات تو ابھی میں کر ہی نہیں رہا، خالی ابھی کر رہا ہوں کہ 70,000 کا، 80,000 کا بکرا لائے. محلے میں تو واہ واہ ہو رہی ہے، اور اللہ کے فرشتوں سب کی پٹائی کرنی ہے، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ 4 جوان بچے ہیں اور چاروں نصاب کے مالک ہیں، سب جاب کر رہے ہیں اپنا، سب کے پاس بینک بیلنس ہے، سب کی اپنی اپنی الگ الگ قربانی واجب ہے. اور والد صاحب کے پاس بھی بینک بیلنس ہے، ان کی اپنی 5 قربانیاں ہیں، اور ایک بکرا لا کے کر رہا ہے. 60,000 کا لایا کہ 70 کا لایا ہو کہ 1 لاکھ کا لایا ہو، حصہ تو ایک ہی ادا ہوگا نا. قربانی تو ایک ہی ہوگی. 4 کی کہاں گئی؟ محلے والے رشتہ دار تو خوب تعریفیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نلے توڑ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ وہاں ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے. کتنی خطرناک دھمکی دی رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا رحمت والا نبی، اتنا اپنی امت سے محبت کرنے والا نبی. کچھ ہی لمحے ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جہاں اللہ کے رسول کی رحمت بھی جواب دے گئی. کتنی سخت دھمکی دی ہے اللہ کے رسول نے. من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پاس گنجائش تھی، مالدار تھا، اللہ نے طاقت دی تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، خبردار وہ ہماری خوشی میں شامل نہ ہو، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو نہ آئے. وہ یعنی اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ سخت لہجے میں ہم نے تو بہت کم دیکھا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو عید کی نماز پڑھنا آنا جائز نہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہ ہو. میرے بھائیوں، ہمیں تو ان باتوں کو سن کر مچل جانا چاہیے. اس لیے اپنے گھر کا جائزہ لیں. اگر جتنے حصے ہیں اور جتنے لوگ اگر سب پہ قربانی واجب ہو رہی ہے تو ایک بڑا جانور لے لیں. کوئی محلے کو دکھانا ضروری تھوڑی ہے کہ 50,000 کا بکرا ہوگا
بولے پچھلے سال تو کیا تھا، اس سال نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. ناک کٹنے والی نہیں ہے، ناک تو کٹی ہوئی ہے. اگر تو نے ایک واجب ادا کیا ہے 4 چھوڑنا، ناک تو پہلے سے کٹی ہوئی ہے، اس کو جوڑ لے. کیا ضرورت ہے 70,000 80,000 کا بکرا لانے کی؟ اس کی جگہ پر بڑا جانور لے لیتا. یا سستے یعنی ٹھیک ٹھاک بکرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمزور جانور لے آؤ، بالکل بھائی 15 16 20 ہزار کے اچھے بکرے مل جاتے ہیں تو اس میں 3 4 حصے یہاں ہو جاتے ہیں، ایک آدھ حصہ الگ سے لے لیتا. سب کی قربانی ادا کرنا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. خیر، پھر مسئلہ آتا ہے کہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ زندوں کی قربانی نہیں کرتے، مردوں کا شوق زیادہ ہے. ابا کا ابھی انتقال ہوا تو ابھی غم تازہ ہے، تو بولے اس بار بکرا لائیں گے. 4 بیٹے تھے، چاروں نے مل کر ابا کے نام کا 60 70 ہزار کا بکرا، کہ ابا بیچارے دنیا سے چلے گئے. بالکل محبت ہونی چاہیے والدین کے لیے، دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کرنا چاہیے. سعادت مند اولادیں ہوں، فرما بردار اولاد مانی جائے گی وہ، جو اپنے والدین کا ان کے مرنے کے بعد زیادہ خیال رکھے گی، ان کو ثواب پہنچائے گی، ایصال ثواب کرے گی صدقہ کر کے، قربانی کر کے. لیکن اپنا واجب تو بھول گئے. ابا کے نام تو آپ قربانی کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر واجب نہیں رہی. بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال ختم، نہ ان کے اوپر اب نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، تو نہ قربانی ہے. انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کا معاملہ ختم. تو اب مرحوم کے لیے آپ قربانی کریں گے، نفل ہوگی، نفل ہوگی. تو نفل قربانی تو آپ کر رہے ہیں، اور اپنی واجب نہیں، اپنی واجب قربانی نہیں. اگر چاروں کما رہے ہیں، سب کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، تو چاروں بھائیوں نے اپنا واجب چھوڑا اور نفل قربانی کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابا کی طرف سے قربانی نہ کریں، پہلے اپنا واجب ادا کریں، پھر ابا کی طرف سے بھی قربانی کریں، نفل ثواب پہنچائیں ان کو. ایک بڑا جانور لے لیتے، 4 حصے تمہارے ہو جاتے، ابا کا نفل ہو جاتا، اور بھی لوگ شریک ہو جاتے، 7 حصے ہو جاتے. یہ ہیں. اس لیے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے ہم کون سی بھول بھلیا میں رہ رہے ہیں. الحمدللہ احمد آباد کا علاقہ، گجرات کا علاقہ علماء کا گڑھ ہے، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. آپ مسئلہ لے کر تو آئیے، انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا بتانے کی کوشش کی جائے گی، مسئلہ حل کیا جائے گا. لیکن اگر ہم ایسے ہی کریں گے، مال بھی ضائع ہوگا اور واجب بھی ادا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے تو مرحوم کی طرف سے قربانی کی ایک شکل خالی واجب کی بنتی ہے. کب؟ جب مرنے والے نے مرتے وقت وصیت کی ہو، اور وصیت خالی کرنا زبان سے نہیں، مال بھی چھوڑا ہو. کتنا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو بینک بیلنس اور زمین جائیداد جو مرنے والا چھوڑ کر جاتا ہے، اس میں 1/3 1/3 اس کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے لیے، 2/3 تو ورثہ کو جائے گا. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو سب وارثوں کو ملنے والا ہے. لیکن 1/3 تک شریعت نے مرنے والے کو حق دیا ہے کہ تم مثلا 3 لاکھ روپے کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1 لاکھ تک وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے لیے کہ میری طرف سے مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یا فلاں صاحب کو ہدیہ دے دینا اتنا پیسہ. 1 لاکھ تک یعنی 1/3 میں. باقی جو 2/3 ہے 2 لاکھ وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو اب کسی کا انتقال ہونے لگا، باپ کا اس نے کہا کہ بیٹو میری طرف سے تم قربانی کر دینا، میں وصیت کرتا ہوں. اور مال بھی چھوڑا ہے، مال بھی 1/3 چھوڑا ہے، اتنا کہ 1/3 میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو اب وارثوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی طرف سے اب باپ کی طرف سے قربانی کریں. یہ مرحوم کی طرف سے قربانی یہ واجب کہلائے گی، اور یہ اس کا صدقہ کرنا پڑے گا، کھلا نہیں سکتے. اس کا جو قربانی آپ نے کی، اس کا گوشت وغیرہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. نہ مالدار لوگ گھر والے اور دوسرے لوگ کھا نہیں سکتے، نہ کچا نہ پکا. اگر مرحوم نے مرتے وقت وصیت کی تھی اور مال بھی چھوڑا تھا کہ میرے مال میں سے میرے طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ قربانی واجب ہوگی، وارثوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ مرنے والے کی طرف سے قربانی کریں. اور قربانی کرنے کے بعد اس کا مسئلہ سب سے الگ ہے. یہ جانور جو مرحوم کی طرف سے ان کے کہنے پر ان کے مال میں سے ذبح کیا گیا، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی غریبوں کو کھلایا جائے گا. مالدار اور عام رشتہ دار گھر والے نہیں کھا سکتے. لیکن وہ شکلیں کہ مرنے والے نے کہا نہیں تھا، کہا تھا لیکن مال وال چھوڑا نہیں، ویسے ہی کہا تھا کہ تم قربانی کرنا، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ویسے ہی کہا تھا، یا نہیں کہا تھا اور وارث جو ہے وہ کر رہے ہیں قربانی، لڑکے دو ہیں، تو یہ نفل ہوگی.
اور اس کا کھانا کھلانا سب جائز. جس طرح ہم اپنی قربانی کرتے ہیں تو کھانا کھلانا سب جائز ہوتا ہے، ایسے یہ بھی جائز ہوگا. اب قربانی کن جانوروں میں واجب ہے؟ آج جانوروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی قربانی عبادت نہیں بلکہ فیشن ہے. کیا بن گیا؟ فیشن بن گیا ہے. یعنی شریعت کی قربانی ایک عبادت تھی، اس کا بھی اب مذاق بنا دیا امت نے، اس کا بھی مذاق بنا رکھا ہے. ابھی بتاؤں گا کیسے مذاق بنا رکھا ہے. اور آئینہ دکھایا جا رہا ہے، کوئی آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھے گا، مجرم ذمہ دار وہ ہوگا. یاد رکھیں. تو کن جانوروں میں قربانی واجب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ذبح مت کرنا، قربانی مت کرنا مگر مسنہ جانور کی. عربی کا لفظ مسنہ عمر والا، سنوں سے بنائے عمر والے جانور کی. اب عمر والے جانور، اب 4 طرح کے جانور ہیں آپ جانتے ہیں: بکرا بکری، میڈھا میڈھی جس کو دمبا دمبی بولتے ہیں، گھیٹا بھیڑ، نمبر 3 گائے بیل، نمبر 4 اونٹ اونٹنی. یہ 4 طرح کے جانور ہیں قربانی کے. اب ان میں مسنہ کی قربانی ہوگی آپ نے فرمایا، عمر والے کی. اور عمر والا بکری میں کہا جاتا ہے جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو. میرے الفاظ پہ غور کرنا، بہت ناپ تول کے بول رہا ہوں. اپنی قربانیوں کی کیا ستیہ ناش کیوں کرتے ہیں لوگ کہ وہ بکرا لیا ہے، بولے لگ رہا تھا سال کا. لگ کیوں رہا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ ہر چیز کو بالکل کلیئر کرتے ہو، یہاں لگ کیوں رہا ہے؟ سال کا ہونا چاہیے. لگ رہا ہے تو کام نہیں چلے گا. اسی لیے میں نے کیا بولا، 1 سال کا پورا ہو کر دوسرے سال میں بولو نا لگ گیا ہو. یہ لگ گیا ہو پر مسئلہ سنیے. ایک بکرا جو ہے اس سال تیسری عید کو پیدا ہوا. ایک بکرا اس سال تیسری عید کو پیدا ہوا. آئندہ سال کب پورا ہوگا؟ بولو نا، سال کب پورا ہوگا؟ تیسری کو. ارے اس سال ایک بکرا تیسری عید کو، سنیچر آ رہا ہے، سنیچر کے دن صبح 10 بجے پیدا ہوا، تو آئندہ اس کا 1 سال کب پورا ہوگا؟ تیسری کو 10 بجے، تیسری کو صبح 10 بجے. عقل کیا کہتی ہے؟ 10 بجے کے بعد سال پورا ہو گیا تو قربانی بولو نا کر سکتے ہیں، سال کا ہو گیا. لیکن فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ اس کی قربانی اس سال نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے جو تعریف کی اس پر آپ نے غور کیا. 1 سال کا پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو تو لگنا کم سے کم 1 دن تو گزرے. 1 سال پورا کرنے کے بعد چوتھا دن آئے گا تو قربانی کا رہا ہی نہیں. بھائی تیسری کو تو سال پورا کیا، چوتھے میں لگے گا جب 1 دن تو کم سے کم لگے، تاکہ ایسا لگے کہ سال کے بعد دوسری میں لگ چکا ہے. اس لیے آئندہ چوتھی کو قربانی ہو. چوتھی کو قربانی ہوتی ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کہتے ہیں وہ 1 سال کا لگ رہا تھا اور بولے 11 مہینے اور 6 دن کا تھا اور پھولا تھا. ارے یہاں جب وہ سال کا پورا ہو گیا، تیسرے دن پیدا ہوا، تو تیسرے کو قربانی عقل کہہ رہی ہے. میرے بھیجے میں بھی یہی آ رہا ہے جو آپ کے بھیجے میں آ رہا ہے کہ 10 بجے کر سکتے ہیں، 10 کے بعد 11 بجے. لیکن فتویٰ یہ آئے گا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں احتیاطاً، آئندہ سال کریں. اب کہتے ہیں کہ وہ دانت آیا کہ نہیں آیا. وہ لوگ ہیں نا یہ اٹھا کے دکھاتے ہیں دانت آیا کہ نہیں آیا، اس کا چمڑے اکھڑ جاوے. دانت آنا علامت ہے، اس پر مسئلہ نہیں ہوگا. سال مکمل ہوا یا نہیں، سال مکمل ہوا یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. دانت تو کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے، دانت تو کبھی 11 مہینے میں آ گیا تو کیا قربانی جائز ہوگی؟ قیامت کی شام تک جائز نہیں ہوگی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال کا پورا ہو گیا دانت نہیں آئے تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. دانت تو علامت ہے، وہ آگے پیچھے ہوتا ہے. ارے وہ تو جیسے بچوں میں، انسان کے بچوں میں آگے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ تو جانور کا بچہ ہے، اس میں بھی دانت آنا آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن سال کا مکمل ہونا ضروری ہے. یہ بکرا بکری کا مسئلہ. لیکن میڈھا اور میڈھی، دمبا دمبی کے اندر صرف آپ نے رخصت دی ہے کہ اگر میڈھا اور دمبا 8-10 مہینے کا ہو لیکن موٹا تازہ صحت مند تندرست ہے،
کہ سال کی طرح لگ رہا ہے، سال والوں میں کھڑا کر دیا جائے تو لگے کہ سال کا ہے، فرق نہ کر سکیں، تو وہاں گنجائش ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں یہی کہا ہے کہ تم مسنہ عمر والے جانور کو ذبح کرو گے، ہاں اگر دشوار ہو جائے یہ ملنا ہے نہیں مل رہا ہے تو جزاعتم من الضان، میڈے میں سے جزا کی قربانی کو، جزا کہتے ہیں جو سال سے کم ہے لیکن صحت مند تندرست ہے، سال کی طرح لگ رہا ہے۔ ارے میڈا میڈی سمجھ رہے ہیں نا، بکرا بکری میں نہیں چلے گا۔ اور بڑے جانور کے اندر گائے بیل اور بھینس بھی اس کی خالہ زاد بہن ہے، اسی لیے گائے بیل کی قربانی ہے تو اسی میں بھینس بھی اور بھینسا بھی آ جائے گا، سمجھے۔ کسی کے پیٹ میں دکھ رہا ہو تو وہ اپنا علاج کروائے جا کر۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سفید جانور میں گائے بیل میں جس طرح قربانی درست ہے، ویسے ہی بھینس کے اندر بھی آنکھ بند کر کے 1000 میں سے 1% بھی شک کیے بغیر بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی درست ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں ثابت ہے بھینس کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھلاؤ، تو کہا جائے گا قربانی تو سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتی ہے، تو اس کا گوشت کھا رہا ہے بھینس کا اور بھینسے کا، اس کا دودھ اور ملائی اور جو دنیا بھر کی چیزیں انڈھیل رہا ہے پیٹ میں، وہ ثابت کر کے دکھا کہ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں، اس کا پنیر اور مکھن کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ تو روز کا مسئلہ ہے، تو روز کا عمل پہلے ثابت کر کے دکھلا تو پھر ہم تجھے بتائیں گے۔ خیر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے، علماء کا مسئلہ ہے، دلائل علماء دیتے ہیں، لہذا آپ کو تو پکا پکا کھانا ہے، باورچی نے اور کھانا بنا دیا، آپ کو لے کر کھانا ہے، مسائل کا نکالنا اور یہ علماء اور فقہا کا کام ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ بہرحال تو 2 سال کا گائے بیل ہے تو 2 سال مکمل ہونے چاہیے۔ آپ جائزہ لیجئے علاقوں کا، جائزہ لیجئے کیا بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے، عبادت نہیں بلکہ فیشن بنا رکھا ہے، کھیل بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ 1.5 سال کے جانور، 2 سال کے جانور اٹھا لائے ہیں اور لوگ خرید لے دھڑلے سے، بولے وہ سستا مل گیا۔ کیوں؟ عبادت کا پہلو ہے ہی نہیں، عبادت نہیں کرنا ہے، مزید سے خالی گوشت کھانا ہے۔ بولے ایسا کیسا آپ الزام لگا رہے ہیں؟ عبادت کرنا ہوتا تو معلوم کرنا۔ دنیا کے معاملے میں کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے دنیا کے لیے تو 10 جگہ پوچھے گا، 10 جگہ کہ یہ چیز مجھے خریدنی ہے، 10 جگہ بھاؤ نکالے گا، جہاں اچھی اور سستی اور اپنے مطابق ملے گی وہاں سے خریدے گا۔ تو دین کے معاملے میں ساری مصیبت آ گئی، ایک بھی نہ بیچنے والے پوچھتے ہیں، اٹھا لائے چھوٹے جانور، اور نہ خریدنے والے لے آئے اور قربانی کر رہے ہیں۔ 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوا، 1 دن تو چھوڑو 1 سیکنڈ بھی کم ہوا، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا، کیوں لگ رہا تھا بھائی؟ کیوں؟ اس پہ چھاپ لگی ہوئی تھی اس جانور کو خریدنے کی، دنیا میں وہ 1 جانور بچا تھا، خریدو دوسرا، شکل چھوڑ دو۔ کون سا وہاں کیا کہتے ہیں ایمان چھن رہا تھا کہ دنیا سے جان وہ نکال رہا تھا آپ کی، کہ مجبور تھا خرید لیا؟ لگ کیوں رہا ہے؟ لگنا نہیں، یقیناً 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے شک والا ہو تو چھوڑ دو، مت خریدو۔ گائے بیل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 دن میں کم ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اور اونٹ کا مسئلہ 5 سال کا ہے، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ صرف میڈھے کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ سال سے کم ہو تو چل جائے گا، اور آپ نے خود اس کو پسند کیا ہے۔ نعمت الاضحیۃ جزاۃ من الضان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین قربانی میڈھے میں جزا کی ہے، جزا یعنی جو موٹا تازہ جانور ہے، خوبصورت ہے اس کی۔ اور آپ کا معمول تھا ہر سال آپ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین اقرنین املحین وذبحہما بیدہ، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا آپ ہر سال 2 میڈھوں کی قربانی کرتے تھے، سینگ والے اور چٹ کبرے، کالا اور وائٹ ملا ہوا بہت خوبصورت جانور، اور بعض باتوں میں آتا ہے پورا وائٹ ہے، آنکھ کے پاس کالا ہے، ہاتھ کے پاس کالا ہے اور پیٹ کے پاس کالا ہے، باقی پورا وائٹ ہے، کتنا بہترین دیکھنے میں ہوگا۔ آپ تصور کریں ایسا میڈھا، 2 میڈھوں کی آپ قربانی کرتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کو قربانی کرنا جانتا ہے اچھی طرح تو اپنے ہاتھ سے کریں، یذبحوا بیدہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ میری طرف سے ہے، ایک یعنی میڈھا جو ہے آپ اپنی طرف سے کرتے تھے، اور ایک کہتے تھے وَهَذَا مِنْ أُمَّتِي الَّذِينَ لَمْ يُضَحِّوا،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے میرے آقا پر کہ ایک جانور جو ہے میرے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے اللہ جو قربانی نہیں کر پائیں گے، غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، وسعت اور طاقت نہیں ہوگی تو قربانی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہر سال آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک جو ہے اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے اور پوری امت کو ثواب پہنچاتے تھے۔ سمجھائی بات؟ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، تو جہاں ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک حصہ، ایک قربانی ان کے آپ کے نام کی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، آپ کے احسانات پر پوری دنیا دبی ہوئی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اور گوشہ گوشہ آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ پوری انسانیت اور خاص کر آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں آپ کے احسانات ہیں۔ اگر ہم قربانی میں تھوڑا سا حصہ، ایک قربانی ایک حصہ اگر پیارے آقا کا لگا لیں گے تو اس میں تو بلکہ اور چاند لگ جائے گا۔ جب محبوب کی قربانی ساتھ میں شامل ہو جائے گی تو اللہ اس کو جلدی قبول کر لے گا، اللہ اس کو جلدی۔ بہرحال یہ کرنا چاہیے۔ اب بڑے جانوروں میں حصے ہوتے ہیں، بس یہ دیکھیے ابھی تو ہے نہیں، سمجھو کہ میں نے 20% مسائل ہی بیان کیے، 80% تو باقی ہیں۔ اب بڑے جانوروں میں بھائی بکرا و بکری اور میڈھا میڈھی میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، اس میں 2 حصے نہیں ہوں گے۔ لیکن بڑے جانور میں گائے بیل ہے، بھینسا ہے اور اونٹ ہے، ان کے اندر میکسیمم 7 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ کم میں کوئی پورا ایک جو ہے بھینس اپنی طرف سے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی حصہ رکھیں، یعنی میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 حصے ہوں گے، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرکت والی قربانی میں 2 شرطوں کے ساتھ یہ شرکت والی قربانی درست ہوگی کہ جو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ کیا؟ ایک یہ کہ کسی کا بھی حصہ 7 میں سے کسی بھی پارٹنر اور شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹنر اور شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کم نہیں ہوگا جب 7 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 7 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر 7 سے زیادہ لوگ شریک ہو گئے 8 10 12 تو حصہ کیا ہو جائے گا؟ 7ویں سے کم ہو جائے گا۔ بھائی 10 لوگ شریک ہوئے تو ہر ایک کو کون سا حصہ آ رہا ہے؟ 10واں آ رہا ہے، تو 10واں 7ویں سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اسکول کالج والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، 10واں حصہ 7ویں سے کم ہے کہ زیادہ ہے؟ 10واں حصہ 7ویں حصے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کوئی زیادہ کہہ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زیادہ کیسے ہے؟ کم ہے۔ ایک چیز میں 10 لوگ کو دیا جا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا آئے گا نا، اور ایک میں اسی میں 7 لوگ کو دیا جائے گا تو بڑا زیادہ آئے گا نا۔ تو 7واں حصہ کیا ہوا؟ بڑا ہوا، اور 10واں حصہ چھوٹا ہوا۔ تو شرط میں نے کیا بتائی کہ جب قربانی میں شریک ہو رہے ہیں لوگ تو کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کم کب نہیں ہوگا؟ جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، 8 10 12 لوگ شریک ہوں گے۔ اس کا خیال رکھیں، 7 تک اس لمٹ ہے اس کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہر شریک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ ہر شریک کی نیت، صرف قربانی نہیں بول رہا ہوں، صرف قربانی نہیں بول رہا ہوں، ہر شریک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ قربانی بھی عبادت ہے، عقیقہ بھی عبادت ہے، ولیمہ سنت بھی عبادت ہے، ولیمہ سنت بھی عبادت ہے۔ تو جتنے 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں ہر ایک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ چاہے عبادت الگ الگ ہے چلے گا، لیکن عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت عبادت کے علاوہ ہوئی، مثلا بولے یار جانور بڑا شاندار ہے، سامنے لا کے باندھا ہوا ہے، ایک آدھی سامنے لے لیتے ہیں، شاندار گوشت نکلے گا، گوشت کھائیں گے، مزہ آئے گا۔ ویسے تو پتہ نہیں لوگ کائے کا کھلا دیتے ہیں، کہاں ذبح ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، شک رہتا ہے، لیکن یہ سامنے لا کے کاٹنے والا ہے اور 6 حصے اس کے ہو رہے ہیں، 7واں حصہ کوئی مل نہیں رہا ہے اس کو، لو میں شریک ہو جاتا ہوں صرف کیا؟ گوشت کھانے کے لیے، عبادت کی نیت نہیں کی۔ کوئی سامنے جانور شاندار ہے اور ایک حصہ وہ دے رہا ہے، چلو اپنے ایسے ہی ایک حصہ لے لیتے ہیں، ایسے ہی لے لیتے ہیں صرف گوشت کھانے کے لیے، تو ایسے ہی لے لیا تو ایسے ہی سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان 6 کی جو عبادت کی تھی وہ بھی گئی، میں تو ڈوبا ہوں صنم سب کو لے ڈوبوں گا،
کیونکہ ساتوں کا حصہ جانور کے ہر پارٹس کے اندر ہے. بھئی 7 لوگوں نے اگر جانور خریدا ہوتا تو ہر چیز میں ساتوں کی آپ کی پارٹنرشپ ہے کہ نہیں؟ اس کے پاؤں میں بھی، اس کی آنکھ میں بھی، اس کے سر میں بھی، اس کے بازو میں بھی، اس کے پیٹ میں بھی، اس کی کلیجی میں بھی، سب جگہ 7 حصے ہیں. تو آپ جب ایک حصے کے اندر قربانی عبادت کے علاوہ کی نیت آئی تو یہ ہر جگہ سمائی، ہر جگہ سرحد کر جائے گی. ان 6 کے اندر بھی تو یہ کہے گا میں تو ڈوبا صنم تم سب کو بھی لے ڈوبا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو شرط کیا بتائی؟ جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں ساتوں کے ساتھ سب کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے. عبادتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. اب مثال سنیے، 3 لوگوں نے عبادت قربانی والی عبادت کی نیت کی ہے. 3 لوگوں نے قربانی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی نیت سے شریک ہوئے. 2 لوگوں نے عقیقے کی نیت کر رکھی ہے. 2 لوگوں نے یعنی حصہ لیا ہے 2 عقیقے کے لیے. عقیقہ بھی عبادت ہے. اب بچے کتنے ہیں؟ 2 حصے. تو کسی نے کہا کہ میرا کل نکاح ہے، پرسوں قربانی ہو رہی ہے، ولیمے کی نیت، ولیمہ سنت کی نیت سے میں شریک ہو جاتا ہوں. تو ولیمہ سنت بھی عبادت، عقیقہ بھی عبادت، قربانی بھی عبادت. تو ساتوں کی نیت عبادت کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اور بات ہے کہ الگ الگ عبادت ہے لیکن سب کی نیت عبادت کی ہے. اب قربانی درست ہو جائے گی. عقیقہ بھی ہو گیا. عجیب لوگ، عجیب یعنی دنیا بھر کے مفتی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی کیسے ہو جائے گی؟ کیوں بھائی؟ آسمان سے فون آیا تھا اللہ کا آپ کے پاس، کہاں سے مسئلہ لے کر آئے ہیں؟ تو ہیں یہ دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے نہیں ہے تو کیوں چپر کرتے ہو؟ کیوں بولتے ہو؟ امت میں انتشار کرتے ہو. ہم نے سنا ہے تو سنا تو بہت کچھ ہے دنیا میں، تو سب جائز ہو جائے گا. سنا تو یہ بھی کہ تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، مان لو گے؟ خواہ مخواہ کی بات. چراغ چلے اندھیرا، اللہ کا شکر ہے علماء کرام موجود ہیں، پورا گڑھ ہے احمد آباد، پھر بھی مرے جا رہے ہیں جہالت میں، جہالت کے بھول بھلیا میں پھر بھی رہنا چاہتے ہیں. عقیقہ تو مستحب ہے، قربانی واجب ہے. اسکوٹر پر بھینس کیسے سپلائی ہوگی؟ کمزور پر آلہ کا دار و مدار ہو سکتا ہے. 2 سال کا بچہ ہے تو آپ کہیں گے 2 سال کا بچہ اپنے ابا کو اٹھا کر لے کر جاوے، اس نے نہیں اٹھایا تو جائز نہیں ہے. یہ عقیقہ مستحب ہے، کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کچھ بھی نہیں. اور قربانی واجب ہے، نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی، عذاب ہوگا، گناہ ہوگا. تو واجب چیز، بھاری چیز ہلکے پر کیسے ڈیپینڈ رکھ سکتی ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی؟ یعنی یہ بھی نہیں کیا تو وہ بھی مت کر، تو بھی جاہل ہے، میں بھی جاہل رہتا ہوں. پھر کل ہی ایک مسئلہ آیا کہ بولے وہ وزن سے جانور بیچ رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ میاں نے وہی نازل کی تھی. بھائی ان کا جو خیال ہے نا وہ اس پر چلنا وہ شریعت ہے. ان کا جو خیال ہے نا، یہ حضرت ہمیشہ قرآن و حدیث کے اندر ہی نہاتے ہیں، سوتے ہیں، رہتے ہیں، اسی لیے ان کے خیال میں جو آیا وہ دین ہے. اسی لیے ان کے خیال، یعنی 1-2 لوگوں نے سنایا جامعہ کے خود کمپاؤنڈ کے اندر وہاں بکرے تول کر بیچے جا رہے ہیں. ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں. اگر یہ ناجائز ہوتا تو مسئلہ تو آتا، لوگ علماء بھی خرید رہے ہیں، ہم نے بھی خود خریدا تھا پچھلے سال. پہلے مسئلہ پوچھو نا یار، کیوں امت میں یعنی پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا جانکار ہوں. کائے کا جانکار ہے؟ تو جہالت پھیلا رہے تھے امت میں. اس لیے علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے مسئلہ کا بتانا، مسئلہ پوچھنا چاہیے. عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے. یہ کیا مطلب کہ روزہ نہیں رکھا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں روزہ نہیں رکھا نا نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ عقیقہ مستحب ہے، قربانی واجب ہے. اسکوٹر پر بھینس کیسے سپلائی ہو سکتی ہے بھائی؟ اتنی اچھی مثال تو دے رہا ہوں، پھر بھی نہ کوئی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے. خیر، تو اس لیے حصے والی قربانی میں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا میرے بھائی. ہر ایرے گہرے نتو خیرے پتہ نہیں کہاں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب غلط ہے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن تحقیق کرنی چاہیے. جو حصے والی قربانی کر رہے ہیں، قربانی کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، تحقیق کرنی چاہیے. اپنا واجب آپ کو ادا کرنا ہے. آپ پیسے دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، مسلمان کی جان اور مال بہت قیمتی ہے، اور ایک آپ واجب اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایک فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو صحیح طریقے سے کریں. اور بہتر تو یہی کہ بھائی یہیں پر لے آؤ. کتنا خرچہ ہوگا؟ 1500 2000 کی جگہ پر 3000 ہوگا، 4000 ہوگا، 5000 ہوگا.
ارے میڈیم جانور میں اگر حصے لیں گے تو 22-25 ہزار کا تو آرام سے مل جاتا ہے، بہت 3 ساڑھے 3 4 ہزار بہت ہو گیا ایک حصے کا۔ سال میں ایک مرتبہ ایک دن کا 10 روپیہ ہوتا ہے، 360 روپیہ آپ تقسیم کریں گے، ایک دن کا 10 روپیہ بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہی جانور لے آؤ، یہیں پر قربانی کر لو، لیکن خواہ مخواہ بغیر تحقیق کے، میں سب کو غلط بھی نہیں کہتا، بغیر تحقیق کے کیسے بول سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگ تو گڑبڑ کر ہی رہے ہیں بہرحال، جو اس طرح حصے اعلان کر دیا اور آپ نے لکھوا دیا اور تحقیق بھی نہیں کی، پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں۔ جہاں جو معتبر ادارے ہیں، جہاں باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پر یہ انتظام نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، اپنی قربانی، اپنا جان، اپنا مال صحیح جگہ پر لگائیں، مسئلہ پوچھیں علماء کرام سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کا تو سمندر ہے، اللہ رب العزت میں جو باتیں ہو گئیں اس کا خیال رکھیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، بس مسئلے تو اتنے ہیں، کیا بیان کروں، کتنا بیان کروں اور کتنا نہیں کروں، وقت تو پورا ہو رہا ہے۔ ایک آخری مسئلہ بس، پتہ نہیں عید کے دن تو موقع اتنا رہے گا نہیں، کیونکہ عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ہوگی۔ عید کی نماز انشاءاللہ اپنی مسجد میں 7 بجے ہوگی صبح کے۔ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ نے 7 بجے بولا، لیکن یہ نہیں بتایا صبح کو کہ شام کو ہوگی۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، تو صبح 7 بجے ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا جلدی ٹائم ہے، کیونکہ قربانی کرنا ہے تو وقت جلدی رکھا گیا ہے، تو اب صبح میں باتیں 15-20 منٹ مشکل سے بیان ہو پائے گا، اس میں ساری باتیں نہیں آ پائیں گی، تو اس وقت دوسری کام کی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قربانی کے جانور کا اعتبار ہے، یعنی عید کی نماز کے بعد قربانی درست ہوگی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، بڑے شہروں میں یا قصبہ ہے، تعلقہ ہے، تحصیل ہے، کہ جہاں پر عید کی نماز پڑھنا جائز ہے اور شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو ان علاقوں میں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ کوئی ذبح کر ڈالے گا تو وہ خالی کھانے کے لیے ہوا، عام دنوں کی طرح حلال، صرف کھانے کے لیے ہوا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن دیہاتوں میں اور گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے، وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا، صبح صادق فجر کا وقت ہو گیا تو بھی فجر کے وقت بھی وہاں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ کہ شہر کے اندر چونکہ بڑا شہر ہوتا ہے تو وہاں الگ الگ نمازوں کا مسجدوں میں ٹائم ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کسی بھی جگہ شہر کی حد جہاں تک بھی ہے، اس حد کے اندر کہیں بھی اگر عید کی نماز ہو جاوے اس کے بعد قربانی درست ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان اپنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے، گھر کے افراد الگ الگ تھے، کچھ لوگ جو ہے 6:30 بجے والی میں نماز پڑھنے چلے گئے اور وہ جلدی سے آ کے قربانی کر لیا، ابھی جو جس کی قربانی ہے اصل وہ 7 بجے والی نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی جگہ اگر نماز ہو گئی تو قربانی کرنا درست ہے، اور اس میں قربانی کے جانور کی جگہ کا اعتبار ہے۔ میں شہر کا رہنے والا ہوں، میری قربانی تو شہر میں کروں گا تو نماز کے بعد ہوگی، لیکن میں اپنی قربانی گاؤں میں اور یعنی گاؤں میں کروا رہا ہوں جہاں نماز عید کی نہیں ہوتی، تو وہاں میرا جانور فجر کے بعد بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ جانور کی جگہ کا اعتبار ہے، جانور میرا کہاں ہے، وہاں کی کنڈیشن کیا ہے، وہ شہر ہے یا گاؤں ہے، وہاں عید کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عید کی نماز وہاں ہوتی ہے تو نماز کے بعد جانور کٹے گا، قربانی ہوگی، اور اگر نماز نہیں ہوتی تو وہ جانور کی قربانی عید سے یعنی نماز ہی نہیں ہے تو فجر میں ہو سکتی ہے، چاہے میں شہر کا رہنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔